آگے نکال لیجیے تختی نمبر 7، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو تھوڑا تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے۔ سمجھ آئی؟ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ان کو لمبا کرنا ہے ویسے ہی کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش کو بھی الٹی پیش کو لمبا کرنا ہے۔ یہ واو مدہ ہے، یہ والا، یہ واو مدہ اس واو سے پہلے پیش ہے، تو واو کیسے پڑھیں گے؟ واو کیسے پڑھیں گے آپ؟ کس کو لمبا کریں گے؟ میم کو لمبا، اس سے پہلے والے حرف کو لمبا کریں گے تو واو خود پڑھی جائے گی۔ اگر لمبا نہیں کریں گے تو پھر معنی غلط ہو جائے گا، پھر وہ پورے نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لیے اس کو ظلموا، تو اسی طرح الٹا پیش آ جائے کسی حرف پر، با الٹا پیش، بو، ظلموا بو، با الٹا پیش بو، اس کی جگہ میم بھی کر لیں، چلے میم الٹا پیش مو، ظلموا میم الٹا پیش مو، یہ دونوں برابر ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح الف بھی، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو بھی ہم لمبا کرتے ہیں، یہ الف ساکن ہے تو میم کو لمبا کریں گے، میم زبر الف ما، تھوڑا سا لمبا کریں گے پھر الف پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح میم پہ کھڑی زبر ہے تو یہ دونوں برابر ہے، میم کھڑی زبر ما، یہ دونوں پڑھنے میں برابر ہے، لکھنے میں تو الگ ہیں، پڑھنے میں برابر ہیں۔ تو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واو مدہ یا مدہ اور الف مدہ اس کی مقدار ہم نے، یہ اس کی جگہ پر ہے، واو مدہ کی جگہ الٹا پیش اور یا مدہ کی جگہ کھڑا زبر اور یا مدہ کی جگہ کھڑی زیر، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ واو ہے اور الف اور یا، یا کسی کے ساتھ مل کے ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، جیسے میم ہی کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ہم یہ جو ہے ہاں وہی، تاکہ پورا لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ میم ہو گیا، اب یہ واو مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ یا مدہ، وہی حرف لکھتے ہیں، میم میم میم، یہ کھڑی زیر، یہ کھڑی زبر، یہ الٹا پیش۔ اب یہ تینوں برابر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے، میم کھڑی زبر وہ الف مدہ کی جگہ ہے، اور میم کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ ہے۔ جتنا ان کو لمبا کرنا ہے اتنا ان کو لمبا کرنا ہے، اس کو نہیں لمبا کرنا، سیدھی پیش کو نہیں لمبا کرنا، سیدھی زبر ہے سیدھی زیر ہے اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان کو لمبا کرنا،
یہ اس تختی میں یہی بتانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ، اب اس کو ایک لائن پڑھ لیتے ہیں، باقی جو وہی ہے پھر آپ دیکھ لیں۔ اب ہم شاید آپ کے قاعدے پہ الگ الگ لکھا ہے، ایک ہی لکھا ہے، لیکن یہاں پہ 3 لکھا ہے۔ تو اس کو انہوں نے ایک جگہ کم لینے کے لیے انہوں نے ایسے کیا ہے، یہ اس طرح ہے اصل میں، الگ الگ جی ہاں الٹا پیش۔ تو انہوں نے اکٹھا لکھ دیا، ایک ہی باب ہے، لہذا نہ لکھا تاکہ پڑھنا ہی ہے مقصد۔ تو ہم نے پڑھنا اس طرح ہے، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو، را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وہ، اسی طرح آخر تک پڑھنا ہے۔ آخر میں دے یہ حمزہ تک اسی طرح، یہ تختی جو ہے آپ دیکھ لیں، اس کو پوری تختی کو دیکھ لینا، کل پھر اس کو سن۔ ہاں نہیں، ہم اسی طرح حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زبر ای، حمزہ الٹا پیش او جی۔ سبق نمبر 8، اس میں 6 حروف مزید بتا رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا ضمیر منفصلہ، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم انا نان۔ ضمیر متصلہ، ہو ہما ہم، کا کما کم، یی نا۔ اور مونس کی ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتنا انا نان۔ اس کے ساتھ ضمائر متصلہ ہا ہما ہننا، کی کما کننا، یی نا، یہ مونس ہے۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، یہ 3 قسمیں۔ حروف جر پڑھے تھے، با لام من عن الا الا فی، یہ جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو زبر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے پڑھنا ہے حروف مشبہ بالفعل، یہ پڑھ لیے تھے، بس ہم دہرا رہے ہیں، اس لیے مختصر دہرائیں گے۔ ان کی تفصیل بتا دی تھی کہ ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، یہ فعل کے مشابہ ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں 6 ہیں، انا انا کا انا لاکنہ لیت لعل۔ انا انا دونوں کا ایک معنی، انا ہو یا انا ہو، حمزہ پہ زبر ہو یا زیر ہو، دونوں کا ایک معنی بے شک، تحقیق، یقیناً، تاکید کے لیے یہ دونوں آتے ہیں۔ کأنہ اس کا معنی گویا، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ لاکنہ لیکن، لاکنہ کا معنی لیکن۔ پیچھے کلام میں کوئی وہم آ رہا ہے
اس کو ختم کرنے کے لیے لاکن آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس میں کمی رہ گئی، وہم ہے، شک ہے، تو لاکنہ لا کر اس وہم کو ختم کر دیا۔ اور لیتا کاش، آرزو اور تمنا کے لیے آتا ہے، لیتا کاش ایسے ہوتا ہے، اس کا معنی کاش۔ لا اللہ امید کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر ان کی مثالیں بھی دے دیں۔ انا کی مثال، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تاکید کے لیے انا آیا۔ اور انا اور انا میں ایک فرق ہے، انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا ہمیشہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ انا کا معنی ہے بے شک، الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے، بے شک اللہ تعالی۔ اور کأن، اس کا معنی ہے گویا، تشبیہ کے لیے آتا ہے، کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کوئی چیز کی تشبیہ دی، کسی پتھر کو مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا، وہ بہت خوبصورت ہے، تو آپ نے کہا کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، ایسے چمک رہا ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، یہاں تو تشبیہ اور ہے، یہ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ لیکن نہ، اس کا معنی لیکن، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے۔ ولکن اللہ الف بینہم، یہ بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام اسلام سے پہلے آپس میں ان کی جنگیں، لڑائیں، زمانہ جاہلیت نہ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا ان سے، لیکن جب اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ تو پہلے لڑتے رہے ہیں، ان کے تو حالات کچھ اور تھے، اب یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، تو فرمایا ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی ایمان اور اسلام کی وجہ سے، تو شک کو دور کر دیا، غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اور لیتا کا معنی کاش، تمنا اور آرزو کے لیے آتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ قیامت کے دن جو کافر مشرک ہوں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، آج جہنم میں نہ جانا پڑتا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ختم ہو جاتے۔ تو یہ خواہش کرنے کے لیے، آرزو اور تمنا۔ لعل امید کے لیے آتا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نصیحت کی بات سن کر تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سب ان کی مثالیں ہیں، آگے انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ یہ اس سبق کا خلاصہ ہی۔ آگے سبق نمبر 9، اس میں ہم فعل ماضی پڑھیں گے۔ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، یا انہوں نے 2 تقسیم کر کے کچھ کم ذکر کیے ہیں، 14 ہوتے ہیں۔ فعل ماضی عربی میں 2 طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی جو ہو گیا، اور دوسرا فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی اس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال پایا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ مضارع میں پایا جاتا ہے، ماضی میں گزرا ہوا زمانہ۔ جیسے اب یہاں پر مثال، ضربہ، یہ پہلا حرف جو ہے ضربہ، تو اس نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں، جس نے مار دیا اس نے کام کر لیا، فتح اس نے دروازہ کھولا، نصر اس نے مدد کی، کرما اس نے عزت کی، سامیہ اس نے سن لیا، حاسبہ اس نے گمان کیا۔ یہ سب فعل ماضی ہے۔ اب یہاں پر اس کے صیغے ذکر کر دیے انہوں نے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اب اس میں انہوں نے صرف مذکر کے ذکر کیے ہیں، مونس کے نہیں ذکر کیے، مونس کے آگے ذکر کریں گے، تو اس لیے یہ پوری گردان نہیں ہے، گردان کا ایک حصہ ہے۔
یہ 8 سیغے ہیں مونس کے، جو باقی سیغے ہیں تو 6 وہ آگے ذکر کریں. یہ جو پہلے 6 ہے نا، یہ پہلے 6 تک مونس کے مذکر کے ہیں، اور یہی پہلے 6 مونس کے بھی آئیں گے. وہ ادھر ہے، یہ دیکھیں، یہ دوسرے حصے میں، دوسرے باکس میں، یہ پہلے 6 جو ہیں یہ مونس کے ہیں، ادھر پہلے 6 مذکر کے ہیں. یہ آخری دونوں کے ایک ہی ہیں، متکلم کے ایک ہی ہوتے ہیں، مونس مذکر میں فرق نہیں ہوتا متکلم میں. تو اب یہ ماضی ہے. فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا اس کے شروع میں الف لگ گیا اور 2 مردوں نے کیا. فعلو واو الف لگ گیا تو اس میں جمع بن گئے، ان سب مردوں نے کیا. فعلتما تما لگ گیا، تم 2 مردوں نے کیا. فعلتم تم سب نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اسی طرح فعلت مونس کے دوسرے باکس میں، فعلت اس ایک عورت نے کیا. فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا. فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. یہ فعلنا کے آخر میں الف نہیں ہے، یہ غلطی کی وجہ سے لگا ہوا ہے. فعلتی وہاں تھا مذکر کے لیے فعلتا، یہاں ہے فعلتی. تو ایک عورت نے کیا. فعلتما تم 2 عورتوں نے کیا. فعلتن تم سب عورتوں نے کیا. یہ ماضی ہے. یہ پیچھے تفصیل پہلے پڑھ لی ہے، اب صرف دہرائی ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب ماضی کی گردانیں ہیں جتنی بھی. آگے اس کے بعد سبق نمبر 10، اس میں فعل ماضی حرف نفی کے ساتھ. اس میں وہی ضربا، اس میں نفی لگا دیں گے حربا، باقی وہی ہے سیم، اس میں کچھ فرق نہیں، صرف اور صرف ایک کا فرق ہے، وہ ابھی آ جائے گا. میم الف ماں شروع میں لگا دیں. یہ دیکھیں فعلا تھا تو ماں فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، ماں کا معنی نہیں، میم الف ماں، تو سب کے ساتھ وہی لگ جائے گا. ماں فعلا ماں فعلا ماں فعلو ماں فعلتا ماں فعلتما ماں فعلتم ماں فعلتو ماں فعلا. اسی طرح منس کی ماں فعلت ماں فعلتا ماں فعلنا ماں فعلتی ماں فعلتما ماں فعلتنا ماں فعلتو ماں فعلنا. معنی صرف فرق نہیں ساتھ شروع میں لگا دیں. یہ نہیں کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ آگے سبق نمبر 11، اس میں آپ فعل مضارع لے آئے. فعل ہاں جی، یہ تو پڑھا ہوا ہے نا، صرف دہرائی ہو رہی ہے. پھر یہ کل ہم ختم کرنا ہے ہم نے، یہ اگلا پھر اگلے کو شروع کریں گے، اگلا نیا لیول شروع کریں گے. فعل مضارع، فعل مضارع کا طریقہ بتا دیا تھا کہ فعل مضارع کیسے بنتا ہے. یہ دیکھیں فعلا ہے، وہی جو ہم نے پڑھا فعلا، بس اس کے شروع میں یا لگائیں گے. یا تا الف نون، یہ 4 حرف لگیں گے. الف تا یا نون اس کو کہتے ہیں. عطینہ کا اس کا مجموعہ ہے، ان کے شروع میں ہم یہ لگاتے جائیں گے. یہ فعل ماضی ہے، اس کو ہم نے مضارع بنانا ہے. مضارع بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف تا یا نون، ان چاروں میں سے ایک لگے گا. عطینہ شروع میں، اور آخر میں جو اس کی غیب ہے، حاضر ہے، تثنیہ ہے، واحد ہے، جمع ہے، وہ نشانی لگے گی. شروع میں یہ لگے گا، یہ علامت ہے مضارع کی. آخر میں جو لگے گا اس کے، وہ اس کے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، غائب، مخاطب ہونے کی نشانی ہوگی. شروع میں یہ جو علامتیں ہیں یہ مضارع کی. کسی بھی فعل کے شروع میں ان میں سے کوئی ایک ہے تو وہ سمجھے مضارع، یہ علامت ہے مضارع کی پہچان کی. اب ہم نے مثال کے طور پہ غیب، واحد مذکر غائب بنانا ہے، تو اس کے شروع میں ہم یا لگائیں گے. یہ بن گیا یفعلو، فعلا سے یفعلو بن گیا، یہ مضارع بن گیا. پہلے تھا کیا اس ایک مرد نے، اب ہے
کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اس میں یہ ہو گیا۔ اور جب اس کو اسی کو پھر ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو تثنیہ کی علامت کل پڑھی تھی الف نون، الف نون پڑھا تھا نا، جیسے مسلمون سے مسلمان، مسلمون جمع، واو نون واو الف جمع کی، اور الف یا اپنا الف نون تثنیہ کی، تو اس میں ہم الف لگا دیں گے، یہ لگ گیا الف اور یہ لگ گیا نون، یفعلانی۔ اب میں اس کو صحیح کر کے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے، یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ یفعلان، اس طرح بن گیا، شروع میں یا مضارع کی علامت ہے، الف نون آخر میں تثنیہ کی علامت۔ اسی طرح یفعلون، یفعلون جمع، یہ واو نون آخر میں جمع کی ہے اور الف نون تثنیہ کی۔ اس طرح یہ شروع میں غائب کے شروع میں یا لگے گی، مخاطب کے شروع میں تا لگے گی، واحد متکلم کے شروع میں الف لگے گا اور نون لگے گا جمع متکلم، یہ مضارع ہے۔ اس طرح آگے نفی کے ساتھ، جیسے ماضی منفی تھا، پہلے مثبت تھا پھر منفی تھا، اب مضارع مثبت پڑھ لیا، اب مضارع منفی ہے، اس کے شروع میں بھی حرف نفی لگا دیں گے ہم تو اسی طرح وہ بن جائے گا، جیسے یہ آ گیا لا یفعلو، یہاں پہ شروع میں لا لگ جائے گا، لا یفعلو، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعلو، تو لا کا معنی نہیں کرتا وہ یا نہیں کرے گا، پہلے تھا کرتا ہے یا کرے گا، لا لگ گیا تو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، یہ نفی ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ آگے ہے فعل مضارع دو خاص حرف نفی کے ساتھ، یہ والا، یہ جو ہے نا یہ والا، یہ باکس، دوسرا باکس دیکھیں، دوسرے والا، یہ لم اور لن، یہ کہتے ہیں لم جو چاقو ہے اور یہ لام نون جو ہے ہتھوڑی ہے، لم کا معنی نہیں اور لام نون کا معنی ہرگز نہیں، اس میں ہرگز نہیں، تو چاقو تو کاٹتا ہے کہ نہیں ہے، اس نے ختم کر دی، اور ہتھوڑی جو ہے وہ چوٹ بھی مارتی ہے، تو ہرگز نہیں، یعنی اس میں تھوڑا دباؤ زور ہے، یہ اس میں لگے گا اس طرح، لم جب لگے گا تو لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلین، لم تفعلو، لم تفعلنا، اسی طرح لام لگے گا، لن تفعلو، لن تفعلا، لن تفعلو، شروع میں مضارع کے شروع میں یہ لگاتے جائیں، آخر میں جو واحد ہیں وہ ساکن کریں گے، جیسے یہ دیکھیں لم یفعل، پہلے تھا یفعلو تو لم لگ گیا تو لم یفعل، آخر میں ساکن، لم پہلے تھا یفعلون تو جب لم لگا لم یفعلو، نون گر گیا، اب یہ چونکہ گردان ازبر نہیں ہے آپ کو، اس لیے آپ کو مشکل آ رہی ہے، تو آپ نے ازبر تو کرنی نہیں، اگر میں ایک دن پھر دوبارہ پڑھاؤں پھر بھی اسی طرح رہنا، اس لیے دہرائی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہو جائے۔ جی ہاں، یہ تو اب ہو گیا نا۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلا سبق ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس کے بنانے کا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں فاعل کام کرنے والا،
اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کا طریقہ۔ جیسے یہ انہوں نے لکھا اسم فاعل فاعل اور اسم مفعول مفعول کے وزن پر، ان کے وزن پر ان کو بنانا ہے۔ یہ گردان ہے اس میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ فاعل یہ اصل وزن ہے، جو بھی اس میں فاعل بنے گا وہ اسی کے وزن پہ بنے گا۔ اب کوئی بھی لفظ ہو آپ نے بنانا ہے اسے، تو مفعول مفعول کے وزن پہ بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ضربہ ہے، تو ضربہ سے ہم نے بنانا ہے مفعول، تو کیا بنائیں گے؟ مضروب، مفعول کے وزن پر مضروب۔ اور اگر ضربہ سے ہم نے فاعل بنانا ہے تو فاعل ہے، تو مفعول کیا بنے گا؟ ضارب۔ پہلے فا کلمے کے بعد الف لگائیں گے اور عین کلمے کو زیر دیں گے، یہ طریقہ ہے فاعل بنانے کا۔ تو اس طرح فاعل بنا دیں گے، یہ اس کی گردان ہے۔ یہ تو الفاظ ہیں، گردان آ گئے۔ فاعل، فاعلان، فاعل، لیکن وہ ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی تثنیہ کے ہیں دونوں۔ یہ پوری گردان اس میں نہیں ہے شاید، یہ قرآن پاک کی آیت ہے اس میں سے دے دینا۔ یہ ہے ضاربن، ضاربان، ضاربون، یہ مذکر کے ہیں اور نیچے والے تین مؤنث ہیں، ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن۔ اور اسی طرح ناصرن، ناصران، ناصرون، ناصرتن، ناصرتان، ناصرات۔ اور مفعول کی مضروبن، مضروبان، مضروبون، مضروبتن، مضروبتان، مضروباتن۔ منصورن، منصوران، منصورون، منصورتن، منصورتان، منصوراتن، جمع مؤنث۔ اسی طرح سب الفاظ جیسے مرضی بنا لیں، اسی طرح آگے بنتے جائیں گے۔ یہ پورے ہو گئے، 14 سبق پورے ہو گئے، باقی کل پڑھیں گے، باقی 6 رہ گئے وہ کل آگے قرآن پاک کھولیں گے۔ اچھا، یہ جو گرامر ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلا لیول جو پڑھ رہے ہیں ہم دوہرائی کر رہے ہیں، اسی طرح دوسرا لیول ہے، تیسرا لیول ہے۔ یہ آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ آ رہا نا تو کوئی بات نہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم خاکہ، یا آپ کو کم از کم تھوڑا سا یہ ہوگا کہ گرامر ہوتی کیا ہے، چاہے آپ کو نہ بھی آتی ہو لیکن کم از کم آپ کو اتنا پتہ ہو کہ گرامر ہے کیا۔ یہ مکمل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک خلاصے کے طور پہ انہوں نے گرامر ذکر کر دی ہے۔ تو یہ اگر ہم صحیح طرح پڑھ لیں، یاد کر لیں ان کو، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ سمجھو سیکھ گئے۔ قرآن پاک آپ کو الفاظ بھی پھر اس کے بنانا جوڑنا توڑنا آئے گا، لیکن اگر آپ نہیں بھی مطلب اس میں کر رہے تو پھر آپ سنیں اس کو توجہ سے۔ سننے سے یہ ہوگا کہ آپ کو خاکہ نہ سمجھ آئے گا، قرآن پاک کے الفاظ اس میں بہت زیادہ ہے، قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، چاہے مکمل سمجھ نہ بھی ہو۔ تو یہ جو ہم قرآن پاک کی اب چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں بہتر یہ ہے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیں کہ اگر ایک ایک آیت سنا لیا کریں تو چھوٹی صورتیں ہیں، تو یہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ یہاں سے ہم سنیں گے بھی، آج پڑھ لیتے ہیں اس صورت کو، کل پھر ایک ایک آیت سب سنا دیں، ایک ایک آیت۔
جی جی یہ چھوٹی صورتیں ہیں نا، یہ پھر ہم نے نماز میں پڑھنی ہے تو چلو کم از کم یہ تو ہو جائے نا، باقی جو ہم پڑھیں گے وہ پھر پڑھتے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها اچھا اذا زال کو نرم کرنا، آگے پھر سب جگہ زا آ رہی، زلزلہ، اس کو سٹی کی آواز دبا کے زلزلہ، لیکن جو پہلا اذا ہے زال ہے، زال اور زا میں فرق ہے. زال نرم ہے، جو پہلا ہی لفظ اذا نہیں اذا، اور باقی جی ہاں زبان کو تھوڑا باہر نکالیں گے نا، یہ دانت جو سامنے والے اس کی جڑ میں لگائیں اندر تو یہ نرم ہوگا. اور جو زا ہے اس کو سختی سے تھوڑا، اس کو میں یعنی سختی سے اعتبار سے کہ اس میں سیٹی کی آواز ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. خا پہ کلکلا نہیں کرنا، اخ نہیں کرنا، ہاں. وأخرجت الأرض أثقالها سا نرم اور کاف موٹا. اب یہاں مشکل ہوتی ہے کہ پہلے نرم ہے فوراً ہی موٹا لفظ آ رہا تو یکدم پھر دوسرے پہ آنا یہ مشکل، اسی کی پریکٹس سے ہوگا، مشق سے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ نہیں یومئی حمزہ جھٹکا لگانا، یومائی نہیں یومئی، ہاں یومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نون پہ غنہ کریں، بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. یہ یومئذ اب یہاں پر ادغام مال غنہ ہے، ٹھیک ہے. ایک زبر ختم، زیر ختم ہو رہی نا، ایک زیر ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک زیر کا ادغام کر دیا اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. اور آگے الناس، ان یہاں پہ بھی غنہ ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم یومئذین کا نا زال کے نیچے زیر ہے، یومئذی زینی زی. اور دوسرا اشتاتا لی یرونی یورو یا کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر زبر یورو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره یہاں پہ ذرتن پہ غنہ نہیں کرنا، آگے خا حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، رئی پہ غنہ کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب اس آخری آیت میں ذرتن پہ گناہ کریں گے کیونکہ آگے حروف ہلکی نہیں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.